اگر ہم اللہ کی عبادت فرائض کے بعد نوافل میں کثرت اور ہمیشگی اختیار کرتے رہیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کے قرب کی منازل کو پا لیں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے ذکر۔ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ذکر کہتے ہیں کسی کی یاد میں ہر وقت مگن اور مست رہنے کو، کہ جس کی بدولت بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے، جب اس کے اوپر ذکر کی ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو بھی ایک وقت میں ختم کر بیٹھتا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے اور کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب عبادت کے عالم میں ہوتے، مجاہدہ کے عالم میں ہوتے، تو آپ جنگلوں کے اندر نکل کے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک روز ایک چور آیا اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے جو صاحب دادے نے کتاب لکھی حیات اعلیٰ حضرت، اس کے اندر یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے حضور غوث اعظم کا، کہ حضور غوث اعظم جب مجاہدہ کے عالم میں، کڑی عبادت کے عالم میں جنگلوں میں ہوتے، ایک روز ایک چور آیا اور چوری کی غرض سے اس نے آپ کے کمر پہ ہاتھ ڈالا۔ اس وقت کوئی بڑے بڑے بستر رکھنے کی جگہ وغیرہ نہیں بنی ہوتی تھی، صرف انسان سفر کرتا تو اس کے سفر کے لیے جو سامان، ساز و سامان ہوتا وہ یہی ہوتا کہ ایک دو وقت کا کھانا ہو جائے تو بڑی بات ہے، نہیں تو ایک چھڑی اور ایک لوٹا جو غسل اور وضو وغیرہ کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے کام آتا وہ ہوتا، اور ساتھ معمولی ساتھ بستر جو ہے وہ بھی ساتھ لیے ہوتے۔ تو ایک ہلکا سا کمبل تھا جسے حضور غوث الاعظم دستگیر میں اوڑھا ہوا تھا۔ وہ چور آیا اور اس غرض سے آیا کہ میں یہ کمبل لے جاؤں گا، چھین کر بازار میں بیچوں گا۔ چور تھا، چوری کرنا اس کا مقصد تھا۔ اس نے ہاتھ ڈالا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے کمبل کے اوپر، ہاتھ ڈالنا تھا کہ تڑپ کے زمین کے اوپر گرا۔ اس کا تڑپ کے زمین پہ گرنا تھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک بال اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ پڑا۔ اور حضور غوث اعظم اس بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے 35 سال سے ان جنگلوں میں مجاہدہ کر کے اس مقام پر پہنچ چکا ہوں کہ میرے وجود میں، میرے بدن میں اللہ کی ذات کے سوا باقی شے کوئی موجود نہیں۔ میں نے اس ذات پروردگار کے علاوہ ہر چیز کو جو ہے وہ جلا کے ختم کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھی میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اس کی غرض اور اس کے مقصد کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ اس کی انا کے بت کو توڑ کے اسے اللہ کی معرفت عطا کر دوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جن بندوں نے اللہ کے ذکر میں اپنی زندگیاں بسر کی ہوتی ہے، جنہوں نے ذکر خداوندی کو اپنا معمول بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکر کون سا ہے؟ یا رسول اللہ اگر ہم ذکر کرنا چاہیں تو افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔